الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ اما بعد، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن خود پڑھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ماشاءاللہ آج ہم جس نشست میں حاضر ہیں اس سلسلے میں ہے کہ ہمارے مدرسہ نور مصطفیٰ بٹر کے اندر ماشاءاللہ ایک اور ہونہار طالب علم محمد سبحان بن رزاق، انہوں نے ماشاءاللہ حفظ قرآن کو مکمل کیا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے جس گھر میں حافظ قرآن ہوتا ہے، بعمل حافظ قرآن۔ اچھا، جہاں بھی حافظ قرآن کی فضیلت آئی ہے وہ بعمل حافظ قرآن کی فضیلت آئی ہے، بے عمل حافظ قرآن کی فضیلت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بے عمل حافظ قرآن کون ہوتا ہے؟ جو ماں باپ کا نافرمان ہو، جو نمازوں کی پابندی نہ کرے، جو بڑے چھوٹے کا ادب و احترام نہ کرے، ٹھیک ہے، وہ تو بے عمل ہے۔ اس نے کیا قرآن پڑھا ہے؟ حدیثوں میں فضیلت آئی ہے نا کہ حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن شفاعت کا رتبہ عطا فرمائے گا، وہ اپنے خاندان والوں کی شفاعت کرے گا، یا حافظ قرآن کے ماں باپ کو ممبروں پر بٹھایا جائے گا، نور کے ممبر ہوں گے تو بڑے عالی شان ممبر ہوں گے، تو وہ حافظ قرآن ہے۔ یا ایک اور فضیلت یہ بھی ہے حافظ قرآن کی کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ حافظ قرآن جس قبرستان سے گزر جائے نا بعمل حافظ قرآن، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے کہ اے فرشتوں اس قبرستان والوں سے عذاب اٹھا لو۔ تو یہ حافظ قرآن، وہ حافظ قرآن کی فضیلت ہے جو بعمل ہے۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ہر حافظ قرآن بعمل بنے۔ تو ماشاءاللہ یہ بعمل بھی ہیں، نمازوں کے پابند بھی ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو بعمل ہی رکھے، اور ماشاءاللہ منزل بھی ان کی مضبوط ہے، اللہ تعالیٰ ان کی منزل کو بھی آگے سلامت رکھے اور قرآن کی حفاظت کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ آج دنیا کی دوڑ پیسے کی طرف ہے، دنیا کی دوڑ شہرت کی طرف ہے، لوگ اپنی واہ واہ چاہنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں پہلے سے ہی بتا گئے ہیں کہ تم میں سے بہترین شخص وہی ہے جو قرآن خود پڑھے اور دوسروں کو آگے سکھائے پڑھائے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو قرآن اور اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ہم اہل سنت ہیں، ہم صحابہ کو بھی ماننے والے ہیں، حضور کی اہل بیت کو بھی ماننے والے ہیں، اور قرآن کو بھی ماننے والے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پوری شان و سمیت ماننے والے ہیں۔ تو ماشاءاللہ آج تقریب آمین ایک مختصر سا ایک پروگرام رکھا تھا جس میں بھائی محمد سبحان بن رزاق ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کے یہاں چاچو جان، ویسے تو والد صاحب موجود ہوتے ہیں لیکن ان کے والد صاحب پردیس میں ہوتے ہیں، ان کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے وہ وہاں پردیس میں ہیں، تو ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، بلکہ جتنے بھی پردیسی ہمارے بہن بھائی ہیں سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور سب کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ تو اس لیے ان کے چاچو جان موجود ہیں، ماشاءاللہ بھائی محمد سبحان کے چاچو جان ادھر موجود ہیں، تو آئیں سبحان بھائی سے ہم قرآن پاک کا آخری سبق سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين
وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ جی، مبارک ہو جی آپ کو بھی. تو الحمدللہ صبح نے آخری سبق سنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ اب اس کو آگے منزل یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان کے والد صاحب ہمیں باہر سے دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو بھی سر مبارک ہو کہ ماشاءاللہ آپ کے بیٹے نے حفظ قرآن کو مکمل کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پورے خاندان کے لیے وسیلے کا ذریعہ بنائے اور شفاعت کرنے والا بنائے، اور اس کو بعمل حافظ قرآن بنائے، بلکہ عالم دین بھی بنائے. تو میرا آخر کام یہی ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے گھر میں کم از کم ایک حافظ قرآن ضرور بنائے، اور جو بچہ سب سے گھر میں ذہین ہو نا، اس کو حافظ قرآن بنایا کریں. ٹھیک ہے، جو بچہ سب سے زیادہ ذہین ہو اس کو حافظ قرآن بنایا کریں. صرف ذہن کو تھوڑا ایک سمجھانے والی بات ہے، ورنہ حافظ قرآن بن کے آگے بندہ دوسری تعلیم بھی جاری رکھ سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ جس کو ہم نے حافظ قرآن بنانا ہے اب وہ مولوی بن جائے گا جی، یہ کرے گا وہ کرے گا. آپ 5 کلاسیں بچے کو پڑھا کے عموماً 3 سال میں ایک بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے. تو اس کو حافظ قرآن بنائیں، بعد میں اس کو چاہے درس نظامی کروائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کو لے کے چل سکتا ہے، دین کا خدمتگار بن سکتا ہے، اس کو شوق ہے، درس نظامی کروائیں. ورنہ اس کو حافظ قرآن تو لازمی بنائیں نا. آگے چاہے دوسری تعلیم کوئی بھی دلوائیں، حافظ قرآن گھر میں ایک لازمی ہونا چاہیے، بلکہ ہر بچے کو، کیونکہ آج کل ہر جگہ سے دین پہ حملے ہو رہے ہیں. تو اگر ہم نے قرآن کی خدمت نہیں کرنی، حفاظت تو اللہ تعالیٰ نے خود کرنی ہے اس قرآن کی، اور اللہ تعالیٰ نے کی بھی ہے. آج تک قرآن کا کوئی ایک حرف بھی نہیں بدل سکا. تو اس میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے حافظوں کو وسیلہ بھی بنایا نا. یہ بھی دیکھیں نا، حفاظت تو اللہ تعالیٰ نے کی ہے، لیکن خدمت کن سے لی ہے؟ کسی نے کہا تھا نا کہ اگر تم نے دیکھنا ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں میرا کیا مقام ہے، تو یہ دیکھ لو کہ اس نے تمہاری ڈیوٹی کیا لگائی ہے. اس نے تمہاری ڈیوٹی یہ لگائی ہے کہ قرآن کی حفاظت کرو. یعنی اگر تمہارے سامنے کوئی قرآن کو بدلنے کی کوشش کرو تو تمہیں پتہ ہو کہ یہ کہاں سے بدل رہا ہے. تو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے. اور الحمدللہ ہم نے مدرسہ نور مصطفیٰ میں جو ہمارے اوورسیز پاکستانی اگر ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا، وہ بھی ہمارے مدرسہ نور مصطفیٰ میں آن لائن نور قرآن اکیڈمی بھی اوپن ہو چکی ہے، جس میں بچوں کو آن لائن حفظ قرآن پڑھایا جائے گا، اور ان کو ناظرہ قرآن پاک، ترجمہ، تفسیر آن لائن بھی سہولت موجود ہے. جو بیرون ملک دیکھ رہے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو آن لائن قرآن پڑھانے کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.